بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا جی آج ہم سبق ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے حصے کی پڑھائی کرنے لگے ہیں۔ کفار نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا مطلب گھیر لیا، اور رات زیادہ گزر گئی تو قدرت نے ان کو بے خبر کر دیا۔ قدرت فطرت یعنی شان الہی، بے خبر اس کے بیٹا کئی معنی ہوتے ہیں۔ بے خبر کا مطلب ہے جسے کوئی خبر نہ ہو، اور اس کا مطلب بے ہوش بھی ہے۔ تو آپ کو جو آسان لگے آپ اس کا وہ کر لیجیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو سوتا چھوڑ کر باہر آئے۔ ان کو سے کون مراد ہے؟ قریش مکہ، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کیا ہوا تھا۔ کعبے کو دیکھا اور فرمایا، مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھ کو رہنے نہیں دیتے۔ تو یہ آپ نے بیٹا یاد رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت کی اس وقت کعبے کو دیکھ کر کیا فرمایا، تو یہ بیٹا اس کا جواب ہے۔ اور اس کے اندر سے معنی لکھ لیجیے عزیز۔ عزیز مطلب پیارا، اچھا۔ فرزند اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں بیٹا، لیکن یہاں پہ اس سے مراد بیٹا نہیں ہے، یہاں پہ مراد ہے اس سے مکے کے رہنے والے، یعنی اہل مکہ، مکہ کے رہائشی، مکہ کے باشندے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی۔ قرارداد کے معنی ہے عہد و پیمان، قول و قرار۔ دونوں صاحب پہلے جبل سوار کے غار میں جا کر پوشیدہ ہوئے۔ دونوں صاحب سے مراد یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جبل سور یعنی سور کا پہاڑ، جبل جو ہے یہ بیٹا عربی زبان کا لفظ، اس کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ۔ تو جبل سور میں غار تھی جس کا نام تھا غار سور، تو اس میں جا کے وہ کیا ہو گئے؟ پوشیدہ ہوئے۔ پوشیدہ ہوئے یعنی چھپ گئے۔ یہ غار آج بھی موجود ہے اور بوسہ گاہ خلائق ہے۔ بوسہ گاہ خلائق اس کے بیٹا معنی ہوتے ہیں مخلوق کے چومنے کی جگہ، مطلب یہ کہ بڑی عزت اور احترام والی جگہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ جو نوخیز جوان تھے، شب کو غار میں ساتھ ہوتے تھے۔ نوخیز کا مطلب ہے نئے جو بھی نئے جوان ہوئے۔ شب رات کو صبح منہ اندھیرے چلے جاتے، منہ اندھیرے یعنی الصبح یعنی صبح سویرے، اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا مشورہ کر رہے ہیں۔ تو قریش یعنی بیٹا مکہ کے جو سردار تھے نا، وہ اپنے آپ کو قریش کہتے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرتے۔ عرض کرنا مطلب بیان کرنا، مطلب یہ دیکھیں کہ غار چھوٹا سا غار تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور رات کو اس میں کون آ جاتے؟ عبداللہ، جو بیٹے تھے کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ تو وہ شام کو آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ قریش نے آج سارا دن کیا کچھ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام کچھ رات گئی بکریاں چرا کر لاتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دودھ پی لیتے۔ 3 دن تک صرف یہی غذا تھی۔ لیکن ابن ہشام نے لکھا ہے، ابن ہشام یہ بیٹا جی ایک مشہور مورخ ہے، یعنی ہسٹری لکھنے والے ہیں۔ ان کا اصل نام ہے عبد الملک بن ہشام۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر غار میں پہنچاتی تھی۔ اس طرح 3 راتیں غار میں گزاری۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا بیٹا جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار سے کتنی راتیں گزاری؟ تو 3 راتیں۔ اب دیکھیں بیٹا خوراک کے بارے میں 2 رائے ہیں، یعنی اگر دیکھیں ہم مصنف کی رائے کیا ہے، مولانا شبلی نعمانی جو ہے ان کے بقول تو یہ ہے کہ ان کا غلام رات کے بکریاں چرا کر لاتا تھا تو وہ اس کا دودھ نکال کے پی لیتے تھے۔ لیکن ابن ہشام جو ایک بڑے مشہور تاریخ دان ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پہنچاتی تھی رات کو۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے۔ صبح قریش کی آنکھیں کھلیں تو پلنگ پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بجائے جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جناب امیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے۔ تو ہم نے پیچھے پڑھا تھا یہ کہ ہجرت کی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پلنگ پہ کس کو لٹایا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور حرم میں لے جا کر تھوڑی دیر محبوس رکھا اور چھوڑ دیا۔ حرم یعنی کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ، محبوس یعنی اسیر، قیدی۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک آ گئے۔ دہانہ منہ، وہ جگہ جہاں سے غار میں داخل ہوتے ہیں۔ آہٹ پا کر، آہٹ ہوتا ہے بیٹا قدموں کی آواز، چاپ بھی سے کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم زدہ ہوئے
اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ اب دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے قدم پر ان کی نظر پڑ جائے تو ہم کو دیکھ لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معانا، کہ گھبراؤ نہیں، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں بیٹا، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو آپ نے اس میں سے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ والی جو ہے، اور آیت نمبر یہ 40 ہے۔ تو بیٹا جی آج کا کام ہمارا اتنا ہی ہے۔ اللہ حافظ۔